اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان آپ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں مخاطب ہوں۔ میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی تلاوت فرمائی، پارہ نمبر 3۔ اس میں کا مفہوم، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس دنیاوی زندگی کی جو لذتیں ہیں، اسی میں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اور وہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے بھول جاتا ہے، اور اس کا جو دائمی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے جگہ ہے، آخرت ہے، اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو اب دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، دنیا کی حقیقت کی۔ ابھی سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں جو اس کی ابھی میں نے تلاوت فرمائی، اسی طرح آیت نمبر 77 سورہ آل عمران کی، اور اسی کے ساتھ سورۃ الحدید پارہ نمبر 27، پارہ 27 آیت نمبر 20 میں ذکر کیا گیا ہے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، ایک کھیل تماشا ہے، اور ایک جو ہے نا متاع الغرور ہے، یعنی دھوکے اس کی سوا کچھ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 36 پارہ 26 میں بھی دنیا کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یعنی دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ جس طرح ایک بچوں کے کھیل تماشا ہوتے ہیں جو معمولی وقت کے طور پر آپ کو اس پہ مشغول رکھتے ہیں بچے، کھلونوں پہ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لیتے ہیں، اس کی چھوٹی کھلونا موٹر ہے اور کھلونا گھر، اور پھر اسی کو مٹا کر پھینک دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اور اس یعنی دائمی نہیں ہوتے، پائیدار نہیں ہوتے۔ تو اس طرح یہ پوری انسان کی پوری جو دنیاوی زندگی ہے، اس کی مثال یہی ہے، کھیل تماشے کی مانند ہے، بچوں والے کھیل تماشے کی۔ اسی طرح آیت نمبر 4 سورہ کہف، اس طرح سورہ کہف آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 میں، پارہ نمبر 15 میں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اب کامیاب لوگ کون ہے؟ کامیاب لوگ آیت نمبر 104 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس سیریز آف لیکچر میں اس ٹاپک کو آپ کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس کا آیت نمبر 14 پر ہے، سورہ آل عمران 14 کی بارے میں ہے، اس کے مفہوم کے بارے میں۔ تو آیت نمبر 14 میں ابھی جو میں نے ابھی آیت کی تلاوت فرمائی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی فریفتہ کیا ہوا ہے انسانوں کو، قیدی بنایا ہوا ہے انسانوں کو، قسم کی جو ہے نا قید کیا ہوا ہے، فریفتہ کیا ہے، اور کس نے؟ حب من الشہوات، حب محبت نے، شہوات یعنی مرغوب چیزوں کی، یعنی جو نفس کو پسند آئے، نفس کی پسندیدہ چیزوں نے، اس نفس کی پسندیدہ چیزوں کی محبت نے
انسان کو فریفتہ کیا ہوا ہے، انسان کو قیدی بنایا ہوا ہے، انسان کو گھیرا ہوا ہے. یعنی قیدی مطلب ہے کہ آخرت سے اس کو کیا ہوا ہے، غافل کیا ہوا ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں، وہ چیزیں جو بیان کیے گئے ہیں، حب من الشہوات، وہ بیان کی گئی. اس کی مثال وہ عورتیں ہیں جو اب یہ 6 جو ہے نا ذکر کی گئی ہیں. وہ زن ہے، بیٹے ہیں، اور یہ جو تفصیل اسی طرح ہم بعد میں آ رہے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے یہ دنیا جو ہے نا کہ جو ہے نا یہ دنیا کا ساز و ملحیات، یہ دنیا جو ہے نا یہ دنیا کی زندگی کی ایک متاع ہے. ایک معمولی سا دنیا کا جو ہے نا ایک معمولی سی اور حقیر سی چیز ہے. اور اللہ کے وہ حسن المآب اور اللہ کے ہاں واپسی کا بہترین ٹھکانہ ہے جو جنت ہے. اور وہ اس کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، وہ پائیدار ہیں، وہ ابدی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور وہ جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ ہیں. یعنی دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، یعنی فنا ہونے والی ہے. آپ جتنا بھی جمع کر لے، دولت ہو، جائیدادیں ہوں، مال ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک دن آپ نے اس کو جسے جانا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا فانی ہے، موت جو ہے نا آنی ہے. تو موت جو ہے نا اس آپ کی تمام لذتوں کا، دنیاوی لذتوں کا خاتمہ کر دے گی. اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ عارضی اور حقیر ہیں، عارضی ہیں. یا تو مطلب آپ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا وہ ختم ہو جائیں گے، ایکسپائر ہو جائیں گے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اب جو بھی ہر چیز آپ لے لیں، اس کے کیا ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے جس کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. تو وہ یہ نعمت یا کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایکسپائر ہو جائے گی. یا آپ ایکسپائر ہو جائیں گے، آپ مطلب ہیں مر جائیں گے تو آپ سے رہ جائیں گی. اور حقیر ہیں، بہت ہی کمزور ہیں دنیا کی نعمتیں. یعنی آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں. جبکہ آخرت کی زندگی کی نعمتیں بہت ہی اعلیٰ اور دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اسی طرح دنیاوی جس طرح سورۃ الحدید میں آیت نمبر 20 میں اس کو دنیا کو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کہا گیا ہے. دنیا کیا ہے؟ ایک مفہوم اس کا ہے، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے. یعنی دھوکے کا سامان ہے، انسان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو عام انسان کو دھوکے میں ڈالنے اور آخرت سے غافل کرنے اور توحید و سنت کے بیان اور عمل سے روکنے والے 6 عوامل یا 6 بیریئرز ہیں جو کہ ایک انسان کو وہ فریفتہ کر دیتی ہے، انسان کو قیدی بنا لیتی ہے کہ وہ جو ہے نا آخرت سے غافل ہو جائے. اور جو ہے نا توحید و سنت کو بیان کرنے، یعنی ایک جو ہے نا توحید و سنت کو سمجھتا ہے، قرآن و سنت کو سمجھتا ہے. قرآن پاک، اللہ پاک نے اس کو علم دی ہے، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتا ہے، لیکن پھر وہ توحید کو بیان نہیں کر سکتا اگر وہ ان چیزوں کا قیدی بن جائے. یعنی وہ کہتے ہیں اگر میں نے توحید کو بنا لیا، بیان کر لیا کہ جو صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی معرفت بیان کی مخلوق سے، اللہ کی جو مخلوق سارے محتاج ہیں، قدیر ذات اور علم والی ذات، وہ عالم الغیب، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. مخلوق سے جو اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو اللہ کی توحید کو بیان کرنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح اللہ پاک نے بیان کیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو زندہ ہے، قائم رہنے والی ذات ہے، جس کے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم جاننے والا نہیں. تو یہ توحید کو بیان کرنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا،
قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور تو اب جو کامیابی کا ذریعہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، تمام جتنے اعمال ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا، یہ جو ہے نا ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ تو اس کو توحید و سنت کو بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ جو ہے نا اس کے لیے وہ بندہ کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان چیزوں کا قیدی نہ ہو، ان چیزوں نے اس کو دھوکے میں ڈالا نہ ہو۔ تو وہ 6 بیریئرز جو ہیں، وہ 6 ایسے عوامل یا ذرائع جو انسان کو غافل کر دیتے ہیں، وہ آخرت سے، آخرت کی تیاری سے غفلت میں ڈال دیتے ہیں، وہ 6 ہیں۔ وہ اس آیت نمبر 14 سورہ ال عمران میں جو بیان کی گئی، وہ نمبر پہلا کیا ہے؟ وہ زن ہیں، یعنی عورتیں ہیں، عورتوں کا جال، مثلاً یعنی اس کا مفہوم میں، یعنی عورتوں کا حسن، اس کا فیشن، ادائیں، تبسم، گانے، ترانے وغیرہ، ان چیزوں کے جو ہے یہ پروگرامات، یہ چیزیں کیا کر لیتی ہے؟ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ مطلب ہے دل کو پھر وہ جو ہے نا وہ عرفان، اس میں جو ہے نا اللہ کی معرفت اور آخرت کی تیاری، اللہ سے ملاقات کا شوق، وہ کیا بن جاتا ہے؟ مان پڑ جاتا ہے۔ جو انسان ان چیزوں میں مگن ہو جائے، ان چیزوں میں شیطان اگر اس کو مبتلا کر دیں، اللہ ہمیں بچائیں۔ دوسری جو چیزیں ہیں وہ بیٹے ہیں، یعنی بیٹے سے مراد یعنی افرادی قوت یا پارٹی کے ورکرز یا جلسے جلوسوں کے پاور شو یا مرید وغیرہ یا فالوورز، میرے اتنے فالوورز ہیں، اب ان فالوورز کے لیے، اب اس کے لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس لوگوں کا جب خیال کرنا ہے کہ میری افرادی قوت بڑھے، پارٹی کے ورکرز سیاسی جلسوں میں پارٹی کو جو اس کو جو پاور شو کرنا ہے، تو آپ وہ بندہ جب ان چیزوں میں گرفتار ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ اس کو حق سے غافل کر دے گا۔ اب یہ ان لوگوں کی مرضی کے مطابق چلے گا کہ یہ چیزیں پھر اگر میں حق بیان کروں، میں جو ہے نا توحید و سنت بیان کروں، قرآن و سنت بیان کروں، تو یہ لوگ پھر مجھ سے چلے جائیں گے، میرے فالوورز، میرے مرید، میرے پیروکار کم ہو جائیں گے کہ یہ تو جو ہے ہماری مزاج کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہماری مفادات کو ہماری دنیاوی مفادات کو اسے پھر نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ تعداد، پارٹی ورکرز وغیرہ یہ کم ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کے لیے یہ جو ہے نا یہ بیٹے اور یہ چیزیں، یہ بھی ایک قسم کی رکاوٹ ہے کہ توحید و سنت کو بیان کرنے میں یا اس پر عمل کرنے میں، اور ایک قسم کی آخرت سے غافل کرنے کے لیے یہ ایک ہے، دوسرا چیلنج ہے یا یہ ذریعہ ہے۔ تیسرا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے سونے، قناطیر المقنطرۃ، قناطیر خزانے جو مقنطرۃ بھرے ہوئے ہوں، یہ مطلب ہے اس کی سونے اور چاندی کے، ان سونے اور چاندی کے لبریز خزانے، یعنی اس کے انہوں نے بوریاں بھرے ہوں، تجوریاں بھرے ہوں سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے اس کو۔ اب یہ لوگ جو ہے سورہ ال عمران میں، یہ وہاں پر جو نصارہ کے جو تھے پیر اور یہ لوگ جو لوگ تھے، گدنشین لوگ تھے، انہوں نے نذرانی، ناجائز آمدنی یعنی دین کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورنا، چندے، شکرانے، نذرانے وغیرہ، اب یہ چیزیں انہوں نے جو ہے نا بوریاں بھری ہوئی تھی، خزانے بھرے تھے۔ اب اگر وہ حق بات کو مانتے، توحید کو مانتے، قرآن و سنت کو مانتے، تو وہ لوگ جو ہے نا اس کے یہ جو اس کے تھے، ان کے جو گدی نشینی تھی، وہ اس کو خطرہ لاحق تھا۔ تو یہ چیز اس کے لیے کیا بنی؟ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنی، توحید اور قرآن و سنت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنی۔ آج کے دور میں بھی چونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، تو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو آج کے دور میں اس سے مثال یہ لکھ سکتے ہیں کہ بینک بیلنس آپ کو جو ہے نا اتنے جو ہے نا ملیں گے، جو ہے نا آپ کے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو اتنی سپورٹ دیں گے، اتنی جو ہے نا فارن ایڈ آئیں گے، غیر ملک سے جو ہے نا امداد، غیر ملکی امداد آئے گی، آپ کو جو ہے نا چیک دیے جائیں گے، اور یہ چیز اتنے ڈالرز، اتنے پاؤنڈز جو ہے نا آپ کو، یا اتنے روپیز آپ کو بینک میں جو ہے نا آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے۔ یعنی
اس طرح پارٹی فنڈ، مختلف لوگوں کے جماعت یا تنظیموں کے پارٹی فنڈ ہوتے ہیں کہ ہماری یہ پارٹی ہے تو اس میں ہماری جو جماعت ہے اس کے لیے آپ اتنا چندہ دے دیں تو جو ہے نا آپ کو ہم اس میں یہ عہدہ دیں گے یا اس میں یہ وزارت یا منسٹری دیں گے. تو یہ چیز اب اس پارٹی کے فنڈ کو جو ہے نا خزانے کی طرح بھرنا کہ اس کا بیلنس بہت ہائی ہو جائے، تو اس چیزوں پر جو ہے نا پھر اس کے جو لوگ اس کے جو ہوتے ہیں اس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں پھر اسی پارٹی فنڈز کو استعمال کرتے ہیں، مطلب اسی اپنے حب جا اور یہ حب مال اس مقصد کے لیے کہ اپنی آگے کے لیے تفاخر کے لیے تکاثر کے لیے اپنی برتری کو شو کرنے کے لیے اور مزید جو ہے نا طاقت کے حصول کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے پھر وہ یہ چیزیں کیا کر لیتے ہیں اسے محروم کر آخرت سے غافل کر دیتے ہیں. بس ان کی نظر بس اس چیزوں پہ ہوتی ہے کہ بس بینک بیلنس اتنا ہائی ہو جائے اور اتنے کمی نہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ منسٹری مجھے مل جائے تو میں خیر ہے. آج کل جو دور میں ہم آج کل کے لوگ استعمال کریں لچک کا مظاہرہ کریں، خیر ہے تھوڑا گزارا کریں، بس آپ تھوڑا سا مطلب ہے اتنا سختی نہ کریں، دین میں جو ہے نا اتنی سختی نہ کریں اور یہ چیزیں اور آپ جو ہے نا گزارا کر لیں، خیر اس چیز کو کم کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں کر لیں گے تو آپ کے لیے ان فلاں سنت کو آپ چھوڑ دیں تو جو ہے نا آپ کیا کریں گے، فلاں ہوں گے، آپ ماڈرن ہوں گے. جس طرح اکثر آپ آفیسرز دیکھتے ہیں نا کہ وہ بڑے اپنے آپ کو تو وہ نیک سمجھتے ہیں، نیک کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، ظاہری طور پر بھی دیکھیں اور باطنی تو اللہ کا علم ہے، لیکن اگر اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے تو قرآن و سنت کے اس میں اکثر لوگوں کے وہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں. مسلمان ممالک کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و سنت پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے اعمال اس قرآن و سنت کے ہوتے اس کے مطابق نہیں ہوتے. یعنی آسانی ظاہری پہ اگر آپ دیکھیں بہت سے آفیسرز آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ جو ہے نا داڑھی کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ شیو کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے نا داڑھی جو ہے نا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. یعنی یہ جو ہے نا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام یعنی آخر ساقی کوثر، آخر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اس تمام انبیاء کرام کی داڑھی مبارک تھی. تو اللہ کے برگزیدہ جو انسانوں میں اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، تو ان تمام کی داڑھی مبارک تھی. اب جو مسلمان افسر ہے وہ داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، باقی اپنے آپ کو تو کہتے کہ میں نیک ہوں، لیکن یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ یہ چیزیں جو ہے نا اس کے راستے میں رکاوٹ یہ چیز بن جاتی ہے کہ اگر میں داڑھی چھوڑ دوں تو کیا ہوگا، یا مجھے منسٹری نہیں ملے گی، یا مجھے بڑا عہدہ نہیں ملے گا، پروموشن نہیں ملے گی، یا یہ چیزیں اب اس کے لیے یہ وزارت عہدے وغیرہ یہ اس کے لیے پھر کیا وجہتی ہے، دین پہ عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یعنی آخرت سے وہ اس کو غافل کر دیتی ہے. اب بظاہر طور پر اس کو کیا کہہ لیتے ہیں، یہ لچک کا مظاہرہ کہ ہم نے تھوڑا سا اس میں لچک کر دیا، فلاں چھوڑ دیا، فلاں چھوڑ دیا، فلاں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چیز جو ہے دو کی چیز والی، یہ تیسری چیز یہ قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 نے یہ چیز بیان کی ہے، یہ خزانے عہدے. اور چوتھی اعلیٰ نسل کے گھوڑے، چوتھی جو انسان کو جو دھوکے میں ڈال لیتی ہے وہ خواہش جو ہے وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے یا سواری. آج کل کے زمانے میں تو کیا ہے اسی مراد مفہوم مطلب یہ لیا جیسا اعلیٰ وہ بہت جو ہے نا قیمتی گاڑی ہو، اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو، اور وہ بھی اگر پھر سرکاری گاڑیاں ہوں، اگر آپ کو عہدہ ملے گا تو اسے جو ہے نا آپ کے ساتھ سرکاری گاڑیاں، پھر اس کے بعد ایک نہیں کئی گاڑیاں ہوں گی. آپ مختلف اداروں کے اگر آپ کو دیکھیں نا تو ایک گاڑی نہیں، اس کے پاس کئی گاڑیاں ہوتی ہے کہ یہ میرے سپوز فلاں کی نوکر کی گاڑی ہے، یہ میرے سیکرٹری کی گاڑی ہے، یہ میرے فلاں کی گاڑی ہے. اور اس سب کا جو ہے نا پھر اس کا فری مفت میں اور فری پیٹرول وغیرہ، اس کا جو فری مینٹیننس اس کے جتنا اخراجات آتے ہیں گاڑی کی اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اس کا ریپیئر کرنے کا، مرمت کرنے کا، اور اس طرح پیٹرول جتنا بھی استعمال کرے وہ سارا فری، مطلب ہے وہ سرکاری خزانے سے عوام کے جو ٹیکسوں کے جو پیسے سے ہوتے لیا جاتا ہے اسی پہ وہ اس کو بے دریغ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہ چیزیں کیا بن جاتی ہے، یہ اٹریکشن بن جاتی ہے کہ انسان کے لیے کہ اگر میں لچک کا مظاہرہ کروں، مطلب ہے لچک جس طرح پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر قرآن و سنت پہ میں عمل نہ کروں یا بعض قرآن و سنت کے بعض چیزیں میں چھوڑ دوں تو مجھے فلاں عہدہ مل جائے گا،
تو اور اگر فلاں مل جائے گا تو پھر یہ مزے ہوں گے اور یہ چیز یہ لذتیں مجھے ملیں گی اور جتنی گاڑی آپ استعمال کرو گے یہ مجھے فری میں ملیں گے. تو یہ کیا ہے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے. کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے نا کہ اس کو جو اپنے لیے اس کو جو بیت المال سے جو وظیفہ یعنی اس کی جو تنخواہ مقرر کی گئی وہ ایک مزدور کے برابر کی گئی. تو یہ اس طرح اگر گاڑی ہے تو گاڑی کا بھی یہ جو ہے نا طریقہ ہے کہ اگر گاڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے عوام کی ضرورت کے لیے، مطلب اس ادارے کے لیے، تو کیا ہونی چاہیے وہ مشترک ہوگی کہ مطلب ایک گاڑی ہے ابھی جس آفیسر کو وہ ضرورت ہو پھر اسی کو وہ استعمال کر کے لے کر آئے دوبارہ اس کا وہ جمع کر لے. یعنی ایک یا دو گاڑیاں سپوز ہوں گی وہ تمام لوگ مشترکہ کے طور پر استعمال کریں گے. یہ نہ ہو کہ صرف ایک بندے کے لیے فار ایگزامپل 5-6 گاڑیاں ہوں، دوسرے کے لیے جدا 5-6 گاڑیاں ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے پھر جو ہے نا یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے. نیکسٹ، مویشی اعلیٰ نسل کے چیز جو انسان کی نفس کے لیے جو مرغوب چیز اگلی جو قرآن نے یہ بیان کی اس آیت نے، وہ جو انسان کو فریفتہ کر دیتی ہے، اس پہ اس کا دل جو ہے نا فریفتہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے 5ویں چیز مویشی ہے، یعنی اعلیٰ نسل کے گائے بینس، یا آپ یہ سمجھیں کہ خالص دودھ یا غذا کے حصول کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، فار ایگزامپل جو اس کے اعلیٰ نسل کی گائے بینس یا اس کے ساتھ جو ریلیونٹ فار ایگزامپل فیکٹریاز ہیں، کوئی جو ہے نا ملک بنانے کی جو ہے نا ڈیری فارم ہے اور اس کے ساتھ ریلیونٹ کوئی انڈسٹری لگائی گئی ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں اسی کے ساتھ کیا ہے لنک ہے وغیرہ، مفہوم میں آ سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی انسان کو غافل کر دیتی ہے، ان کی محبت یہ دھوکہ کر سکتی ہے انسان کو. اور چھٹی جو ہے وہ کھیتی ہے، زمینیں ہیں، ایگریکلچرل لینڈ، زرعی زمینیں، ایگریکلچرل لینڈ، ایگریکلچرل فارم یا فارم ہاؤس، اس طرح جو ہے نا زمینیں، پلاٹس. اور آپ یہ کام کریں تو آپ کو اتنے پلاٹس ملیں گے، آپ کو سرکاری یہ پلاٹ ملے گا یا فلاں جگہ پہ سرکاری بنگلہ ملے گا اور اس کے ساتھ اس بنگلے کے ساتھ جتنی بھی لوازمات ہے، بجلی فری ملے گی، اس طرح گیس کنیکشن اس کا بل نہیں ہوگا وہ بھی فری ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ جو 6 چیزیں 1 to 6 یہ 6 نمبر جو بیان کیے گئے ہیں قرآن نے آیت نمبر 14 نے، یہ کیا ہو گئے انسان کو دھوکہ میں ڈالنے والی ہے فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں یا ذرائع ہیں جو کہ انسان کو جال میں پنسا دیتی ہے، انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے اور اسی دنیا میں اس کو مگن کر دیتی ہے، اسی میں پنسا دیتی ہے. اور وہ جو ہے نا پھر وہ اللہ کی یاد سے، توحید اور قرآن و سنت کے بیان اور عمل سے غافل ہو جاتا ہے. اور اس کی شیطان جو ہے نا اس کو اس کی آنکھ پھر ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھ کیا ہو جاتی ہے اندھی ہو جاتی ہے. اندھی مطلب ہے بظاہر اس کو دوسری چیزیں اس کی نظر آتی ہے لیکن اس کو حق نظر نہیں آتا. اس کی آنکھیں جو ہے نا گھنٹوں پہ جو ہے نا وہ دوسری جو ہے نا کمپیوٹر پہ جو ہے نا گیمز وہ کھیل سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ کھیل فلمیں دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھیں، لیکن قرآن کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے. قرآن کو 1 گھنٹے کی تلاوت وہ نہیں دے سکتی. نہیں، اب یہ آنکھیں اندھی ہو گئی قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن میں تدبر کے لیے. اس کا ذہن، اس کا فکر، قرآن میں اللہ فرمانا کہ میں نے قرآن کی میں تدبر کریں، فکر کریں، غور و فکر کریں اور اس کو پھر عمل میں لائیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں. تو اب یہ اس کی پھر آنکھ کیا ہو جاتی ہے اندھی ہو جاتی ہے، حق کے لیے اندھی ہو جاتی ہے. اس طرح اس کا دل ہوتا ہے لیکن حق سے وہ کیا ہو جاتا ہے اس میں حق داخل نہیں ہو سکتا. حق کی اس طرح اس کے کان ہیں، اسے دوسری چیزیں سن سکتے ہیں لیکن وہ حق کو سننے کے لیے وہ بوجھل ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنی بھی لذتیں ہیں یہ سب لذتیں عارضی اور حقیر ہیں، متاع دنیا ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے یہ جو لذتیں ہیں یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی معمولی ہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ زندہ باد ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمیشہ زندہ باد، فلاں ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، یہ لیکن اصل میں قرآن جو فرما رہا ہے وہ ہمیشہ زندہ باد کیا ہے، وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. اس کے بعد جو اگلا آیت ہے آیت نمبر 15 اسی میں پھر سورہ ال عمران میں ذکر کر رہا ہے کہ الآخرت کی جو آیت ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ زندہ باد ہے، وہ فار ایور ہے، اس کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو وہ نعمتیں آخرت والی جو نعمتیں ہیں، وہ آخرت والی جو زندگی ہے، نہ پھر کبھی موت آئے گی، نہ اس کی بیماری آئے گی، نہ صحت میں کمی آئے گی، وہ کیا ہوگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، یعنی ہمیشہ زندہ باد. اور آخرت کی اب یہ آخرت کی کامیابی کو ہم کیسے حاصل کریں؟
یہ اس کی چابی جو ہے وہ توحید ہے اور قرآن و سنت کا اتباع ہے. قرآن و سنت کے مطابق اس کا اتباع، اس کی پیروی کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ کامیابی ہے. اور تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں، اگلے بیان میں اس کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے. سورۃ الدنیا کی حقیقت کے بارے میں مزید ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جو باقی آیاتوں کا میں نے حوالہ دے دیا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کی، وہ پھر ہم تفصیلاً انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پوری دنیا میں اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.